الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. سبحان اللہ. شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، اور عجب اس پہ حسن کلام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. سبحان اللہ. ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا. سبحان اللہ. کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے افضل نظام آپ کا. سبحان اللہ. نہایت واجب الاحترام حاضرین مجلس، آج جمعیت علماء اسلام پنجاب کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب عبدالخالق مہار صاحب کی دعوت پر اپنے برادرم مولانا امیر حمزہ صاحب کے وساطت سے آج یہاں حاضری ہوئی. تحصیل جماعت مقامی یونٹ کے ذمہ داران اور یہ ایک یونٹ سطح کی ایک خوبصورت مجلس دیکھ کر دل باغ باغ ہے. تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے تبریک پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ حق جل مجدہ اس پروگرام کے انعقاد کے نیک مقاصد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے پیش رو جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ترجمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ غضنفر عزیز صاحب آپ سے تفصیلی گفتگو فرما چکے. میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں اپنے موضوع کے حوالہ سے اپنی معروضات پیش کروں گا. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو مشہور ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
میں نے اس سے ایک مضمون تراش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کا مجھے اور آپ کو ترغیب بھی دی اور حکم بھی فرمایا، مگر یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے عرف میں اور شریعت کے مزاج میں دنیا کے لفظ کا جو مفہوم اور تعبیر ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ شریعت کا مفہوم لفظ دنیا سے کچھ اور ہے، میرا اور آپ کا اور آج سماج میں پا جانے والے تعارف کا دنیا میں لفظ دنیا سے ہمارا مدعا کچھ اور ہے۔ عام طور پر یہ تقسیم ہم دیکھتے ہیں، گلی محلے میں کسی کے ہاں کوئی شادی ہو، وہاں کوئی گانا بجانا میوزک بج رہا ہو، کسی مسجد کے نمازی حاجی صاحب دیندار صاحب کو کہا جائے کہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گھر میں شادی کے موقع پر یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، تو بڑے مجبور سے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، دنیا داری ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی انتخابات یا الیکشن کا موقع آ جائے اور کسی ایسے جماعت کے نمائندہ کے لوگ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم سے ہاں نہ اور وعدہ وعید لینے لگیں، تو پھر مسجد کا امام کہتا ہے کہ حاجی صاحب، صدر صاحب، میرے دوست، آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تو فلاں جماعت جس کا منشور بھی یہ ہے، آپ نے تو اس سے وعدہ کر لیا۔ تو کہا جاتا ہے کیا کریں جی، دنیا داری ہے، لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارے عرف میں دنیا کا مفہوم دین کے مقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میری دینداری ہے، یہ میری دنیا داری ہے، یہ میری دینی تقاضے ہیں، یہ میرے دنیا کے تقاضے اور معاملات ہیں۔ حالانکہ یہ مفہوم اور یہ سوچ اور یہ تعبیر نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نہ یہ شریعت کا مدعا ہے۔ دنیا اور دین کے تقسیم اور ایک دوسرے کے متضاد اور آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنا، یہ میرے خیال میں تفسیر قرآن کے ساتھ ہمارا انتہائی تحریف والا معاملہ ہوگا۔ مضمون قرآن کو بدلنے کی ایک کوشش ہوگی، کیونکہ قرآن میں دنیا کو دین کے مقابل ذکر نہیں کیا گیا۔ دنیا ہے کہتے کس کو ہے؟ دنیا کا لفظ عربی زبان میں یہ دنون کا سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے قریب کی زندگی۔ جو ہم یہاں جی رہے ہیں یہ دنیا کی قریب کی زندگی، جو مرنے کے بعد ہمیں حالات پیش آئیں گے وہ آخرت ہے۔ تو قرآن دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی رب سے بھلائی مانگو، آخرت کی زندگی کی بھی بھلائی مانگو، لیکن یہ دنیا اور یہ آخرت یہ دونوں رب کے دین کے تابع ہیں، یہ اسی کے ماتحت گزاری جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں یہ میری دنیا ہے اور یہ میرا دین ہے، یعنی دین اور دنیا کو مقابل ہرگز نہ بنایا جائے۔ دنیا بھی دین کے تابع ہے، آخرت بھی دین کے تابع ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی عمل اس کے دین سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ایک عام سوال علماء کرام سے، خاص طور پر یہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے میرے یہ اکابر بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ سننے کو ملتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کا سیاسیات سے کیا تعلق، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر وہ کام شریعت کی روح سے جس کے کرنے کی ہمیں اجازت ہے
اس میں رہنمائی دین کرے گا اور دین کے علماء کریں گے، اور علماء کرام بتائیں گے کہ اس میں ہمیں عمل کیا اختیار کرنا ہے۔ ہر وہ کام جو کرنا جائز ہے وہ دین ہے، اور جو کام کرنا جائز نہیں ہے وہ دین سے باہر ہے، وہ بے دینی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، لاؤ کہیں سے کوئی فتویٰ کہ آپ کو کہیں کہ یہ الیکشن کے ذریعے پارلیمان تک پہنچنا یہ جائز نہیں۔ کوئی سیاسی وڈیرا آ جائے گا، مولوی صاحب یہ کیا کرتے ہو، نمائندے بن کے مسجد مدرسہ میں رہو، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تو ایک سوال تو اس سے بنتا ہے نا کہ خان صاحب، ایم این اے صاحب، اگر مولوی آپ کو ووٹ دے، آپ کی کمپین کرے تو یہ جائز ہے، اور اگر مولوی اپنے لیے ووٹ مانگے تو ناجائز ہے۔ تمہاری کمپین کرے، تمہارے لیے کام کرے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مولوی کا سیاست سے تعلق بھی ہے، آپ کا خادم بھی ہے، آپ کے ڈیرے پہ بھی بیٹھا ہے، وہ مولوی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر مولوی مذہب کے نمائندے کے لیے ووٹ مانگتا ہے تو آواز اٹھتی ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ بات ذہن میں اتار کر جائیے کہ جو کام مسلمان کے لیے کرنے کی اجازت ہے وہ اس کا دین ہے، اور دین کے مسئلے میں رہنمائی کو ایم این اے، ایم پی اے، کوئی سیکٹری، کوئی کونسلر نہیں کرے گا، دین کے مسئلے میں رہنمائی مسجد کا ممبر و محراب کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، دین میرے پیغمبر کی بود و باش کا نام ہے، دین میرے پیغمبر کے قول و فعل کا نام ہے، دین میرے نبوت کے وجود سے نکلے ہوئے اعمال کا نام ہے، دین میرے پیغمبر کے کیل و کال کا نام ہے، دین میرے پیغمبر کی نشست و برخاست کا نام ہے، دین نبوت کی مکی زندگی اور اس کے مصائب اور صعوبتیں، کلفتیں اور رؤسائے مکہ کے مقابل اعلائے کلمت اللہ کے اس باشگاف اعلان کا نام ہے جو فاران کی چوٹی پہ مکہ کے در یتیم آمنہ کے لال لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین نبوی دعوت کا نام ہے۔ تو جب میں دیندار ہوں، جو کام بھی کر رہا ہوں وہ دین کے تابع ہے، تو پھر اس میں رہنمائی علماء کرام کریں گے۔ ماشاءاللہ، میں بات یہاں تک پہنچی کہ جو کام کرنا میرے آپ کے لیے جائز وہ دین ہے، دین کی رہنمائی انبیاء کے ورثاء علماء کرام کریں گے، اس کے لیے ہمیں کسی اور سے رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جس قافلہ کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ رب نے جوڑا ہے، ہمارے اکابرین کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، انہوں نے توپوں کے دہانوں پر بھی اعلائے کلمت اللہ کا حق عطا کیا۔ اٹھائیے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ، میرے اکابرین کے حالات کو پڑھیے، دارالعلوم دیوبند سے میرے اکابر کا جو جلو نکلا، تو پھر ان کی زندگی کو پڑھیے، کون تھے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے افکار کا مطالعہ کیجئے۔ کبھی تو آپ کو بالاکوٹ کے پہاڑوں پہ شہداء دکھائی دیں گے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے حالات پڑھیے، ذرا پوچھئے وہاں کیوں گئے۔ وہ حضرت جعفر تانیسری رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیے، وہ پانی پت میں لڑنے والے اپنے بزرگوں کے حالات پڑھیے، وہ تھانہ بھون میں بیٹھے کلندروں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تو پھر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے اس مرکز سے نکلنے والے میرے اکابر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ وقت کے فرائین سے ٹکرا گئے؟ کیا ان کی جان نہیں، خاندان نہیں،
اہل خانہ نہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی نہیں، لیکن وہ وقت کے سامراج سے ٹکرا گئے، اس لیے کہ وہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اور آج جمعیت علماء اسلام ملک کے کریا چپے چپے میں اپنے اکابرین کا وہی سبق سنا رہی ہے، اور یہ نعرہ مستانہ زبان زد عام ہے کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ میں نے فاران کی چوٹی کا حوالہ دیا، اور ایک بات اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کرتا چلا جاؤں۔ میرے پیش رو بطور دائی ہماری تشکیل فرما رہے تھے، تو میں انہی دائیانہ اسلوب میں جب ایک مخصوص کینوس میں دیکھتا ہوں تو میرے پیغمبر اپنے مخاطبین سے فرما رہے ہیں، ما وجہ، وہ کہ پیغمبر پوچھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دیتے ہوئے پہلا لوگوں کے سامنے نعرہ یہ ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو تم مجھے سچا پاتے ہو یا میرے منہ سے کوئی خلاف واقعہ بھی بات سنی؟ لوگ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، ما وجدنا فیک الا صدقا جربنا لک مرارا، ہم نے بار بار تجربہ کیا لیکن آپ کی زبان سے حق کے سوا ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی بنیادی ذمہ داری ہے، جب آپ داعی ہیں تو اپنی کریکٹر اسیسمنٹ کیجئے، اپنے ذاتی کردار کا بھی جائزہ لیجئے۔ میری وجہ سے کوئی جمعیت علماء پہ آواز نہ اٹھائے، میں جمعیت علماء کا یونٹ کا ذمہ دار ہوں تو علاقے میں میرے تجارت کاروبار کے معاملات صاف ہونے چاہیے۔ میرے معاملات کی وجہ سے کوئی جماعت پر آواز اٹھائے تو یہ جماعت سے بے وفائی ہوگی۔ میں تحصیل کا، میں ضلع کا، میں یونٹ کا ذمہ دار ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شخصی تعمیر جمعیت کا بنیادی مدعا ہے، افراد سازی سے نظام کی تشکیل تک میری جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہے۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں ملک میں نظام اسلام کا آئے، وہاں جمعیت کا منشور کہتا ہے کہ جمعیت کا ہر کارکن صوم و صلاۃ کا پابند ہو، قرآن و سنت کا لحاظ کرے، اسلام کے شاعر کا لحاظ کرے، اس کی زبان سے پھکڑ پن، اس کی زبان پر یاوہ گوئی، اس کی زبان پر آوارگی جچتی نہیں ہے کہ آپ علماء کے قافلے کے نمائندہ ہیں۔ علاقے میں کوئی بےہودگی کا پروگرام، کوئی گانے بجانے کی مجلس، کوئی دین بیزاری کا پروگرام یا ایسے دوست احباب یا ایسی مجلسیں وہ آپ کے وقار کے لائق نہیں ہے۔ جب آپ شیخ الہند کا نام لیتے ہیں، جب آپ مفکر اسلام مفتی محمود کے قافلے سے وابستہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو بنیادی ذمہ داری وہ فاران کی چوٹی پہ کھڑا میرا نبی افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین، جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی جب لوگوں کو اپنی جماعت کی دعوت دینی ہے تو اپنی شخصیت پر بھی جمعیت علماء اسلام کا منشور اتارنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم قدم بڑھا سکیں گے۔ جلسے کرنا، تقریریں کرنا، یہ جماعت کا طریقہ کار ضرور ہے لیکن یہ اصل منزل نہیں ہے۔ اصل منزل یہ ہے گھر گھر میں میرے نبی کی تہذیب آئے، میری خاندان، میرے اہل خانہ، ہماری خواتین، جیسے ہمارے تبلیغ والے دوست کہتے ہیں، لوگوں کے پاس سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، سب سے پہلے ہم جماعت کے نمائندے ہیں، ہمارا تشخص بھی مذہبی ہونا چاہیے، یا یہ یارانے چھوڑ دو یا شیخ الہند کا نام لینا چھوڑ دو۔ نام شیخ الہند کا
اور لوگوں میں تعارف ہمارا برا ہو، یہ جچتا نہیں ہے۔ یہ چونکہ خالصتاً ایک جماعتی پروگرام ہے، میں اس بنیاد پر آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ جماعت کا ہم پہ قرض ہے۔ جماعت ہمیں عزت دیتی ہے، جماعت پروٹوکول دیتی ہے، 4 لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم جماعت کا تعارف بنے، کہیں میری وجہ سے کوئی جماعت کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اپنا کردار مضبوط رکھو اور فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھو کہ آپ کا تعلق تو آج کے مرد کلندر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا نے زور لگا لیا۔ آخری بات عرض کروں، آخری بات کہ جب بھی کسی جماعت کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے احباب جن کا خالصتاً تعلق ہمارے دینی مدارس، مساجد، مکاتب سے ہے اور کچھ کا عصری اداروں، سکول، کالجز سے ہے، میں دونوں حوالوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں کسی کا اعتبار، کسی کا وقار، کسی کا تشخص، اس کی علمیت، اس کی قابلیت، اگر اس کے لیے حوالہ اپنے اکابرین ہے تو پھر آئیے پاکستان بھر کے جید علماء کرام، مفتیان کرام، خانقاہیں اور تبلیغی مراکز، وفاق المدارس، ختم نبوت کی جماعتیں، وہ آج سب کے سب میرے قائد فضل الرحمان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو آؤ رائبڈ کے بزرگوں کی سن لو، اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو مفتی تقی عثمانی کی زبان سے سن لو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں آتا خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی زبانی سنو، بنگلہ دیش کے اکابر کو سنو، مصر اور سعودی عربیہ کے ان ائمہ کو دیکھو جو میرے قائد کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو اپنی سعادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج میرا قائد ایک علاقے نہیں، قوم نہیں، جماعت نہیں، پوری ملت اسلامیہ کا وہ قائد اور سالار ہے، اور اس کی پشت پر پوری امت مسلمہ کی کریم اور مکھن، علماء، زبدہ، استون اکابر کے ہاتھ ہے۔ آج وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہماری سماجیات، اخلاقیات، معاشرت، تہذیب، ثقافت، انفرادی اجتماعی زندگی، ہمارے تمام معاملات میں ایوان کے اندر بھی ہمارے وکیل ہے، باہر بھی ہمارے وکیل ہے، اور بلا شبہ آج وہ قائد ملت اسلامیہ ہے۔ اور اگر انداز دوسرا ہے، صحافت والا، تنقید والا، تبصرے والا، آؤ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ جمعیت علماء کی 70 سالہ تاریخ میں میرے ایم این ایز بھی رہے، میرے ایم پی ایز بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، منسٹر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے۔ لاؤ میری جماعت پر کوئی 2-4 روپے کا کوئی کرپشن کا کیس ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا ایم ایم اے کے دور میں ہم نے ایک صوبے پر حکومت نہیں کی؟ جب ملکی اسٹیبلشمنٹ کو میرا قائد للکار رہا تھا، اور ایک جملہ کہتا جاؤں، میرے قائد نے کب للکارا؟ جب بوٹوں کی جھنکار کے آگے بڑے بڑوں کی بولتی بند تھی۔ بے شک بے شک۔ میرے قائد نے کب للکارا؟ جب میڈیا سینسرشپ کے نام پر میرے قائد اور اس کی تقاریر اور اس کی گفتگو پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ میرے قائد نے کب للکارا؟ جب لفافہ بردار صحافی اور دانشور، اور جب وہ قوم کے ساتھ کھلواڑ اور تماشا کر رہے تھے، کسی میں اتنا اخلاقی جرت نہیں تھی کہ ان فرائین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکتا، کسی میں یہ اخلاقی جرت نہیں تھی۔ لیکن میرے قائد نے پیغام دیا،
یہ دھرتی بانجھ پن کا شکار نہیں ہوئی. یہیں سے قلندر اٹھیں گے, تمہاری طاقت کو للکاریں گے. میرے قائد نے للکارا. پشین کے جلسے میں میرے قائد نے کہا تھا آگے نہ بڑھو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ, ورنہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہیں روک کر دکھائیں گے. اس وقت للکارا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ اٹھا لیے, اڑا دیے, غائب کر دیے, ہوا کر دیے, جیلوں میں پھینک دیے, نظر بند کر دیے. تو کیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف انہوں نے کوئی تلاشی نہیں لی ہوگی؟ جب ان کے اپنے وزیر مشیر سب کچھ تھے. اور پرویز مشرف کا دور تو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر اور نواز شریف کے آپس میں طے کردہ فارمولے کے تحت تمام نے آپس میں طے کر لیا کہ سیف وے دے دیا جائے, سابقہ سارے کیس بند کر دیے جائیں اور لوگوں کو جائے فرار دے دی جائے. 816 لوگ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے جن پر کیسز تھے, ان دونوں نے باہمی سمجھوتے کے تحت سب کو NRO دے کر فارغ کر دیا کہ کسی کا کیس آگے نہیں چلے گا. پرویز مشرف نے وہی مقدمہ کھولا. پاکستان کی سپریم کورٹ سے ان 816 افراد کی لسٹ منگائی گئی. ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں مجرم ٹھہرے. میرے دوستو, اگر کسی جماعت نے اس میں سے پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ پایا تو ان 816 افراد میں ایک بندہ بھی جمعیت علماء کا نہیں تھا جو ملک کے 1 روپے کا بھی مقروض ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. میری ایک تاریخ ہے. آؤ شخصی کردار چاہتے ہو تو میرے قائد کی سیرت کو دیکھو. خدا کی قسم جنہیں دیکھیں تو واقعتاً حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی فکر کا حقیقی وارث دکھائی دیتا ہے. انہی کاندھوں پہ نانوتوی کے مشن کی ذمہ داری ہے. ہاں میرے قائد, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا سکہ منوایا, واقعتاً ثابت کر دیا. حضرت لاہوری کے علوم کا امین, حضرت شیخ الہند کا وارث, حضرت مدنی کی محنت کو ہر سے جہاں بڑھانے والا یہ قلندر وقت, یہ مفکر اسلام مفتی محمود کا بیٹا, یہ مولانا فضل الرحمان, یہ واقعتاً آج ہمارے لیے رب کی طرف سے ایک تائید بھی ہے, نصرت بھی ہے, دلیل بھی ہے. یار لوگوں, ہم ویسے ہی احسان فراموش مزاج کے حامل ہیں, لیکن خدا کی قسم یہ آنکھیں دیکھے نہ دیکھے, آج جس طرح لوگ حسین احمد مدنی کا تذکرہ کرتے ہیں, کل تاریخ دیکھے گی کہ میرے قائد کا تذکرہ بھی اسی فہرست میں کیا جائے گا انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. تو اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ, تمانیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ, جذب صادق کے ساتھ اپنے جماعتی مشن کو آگے بڑھائیے. اپنی رفتار تیز رکھیے, تھکیے نہیں, ڈریے نہیں, گھبرائیے نہیں. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. تجھے اپنی ذات, مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں, تو غروب ہونے والا. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وآخر دعوانا